الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، فطاب من طيبهن القاء والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد،
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ جل شانہ کا حمد و شکر فضل و کرم جس ذات کبریا نے حسب معمول اپنے مقدس گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما کر قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ استدعا ہے، بندائے ناچیز کو کما حق ہو بیان کرنے اور آپ حضرات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کر مجھے آپ کو جمی امت کو قرآن کریم کے ہر حکم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تادم زندگی اللہ تبارک و تعالی آقا انعامدار حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابیہ و امہ کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے. ہم سب کا، جمی امت کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرما کر قیامت میں قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. خطبہ میں قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی وہ سورہ حجرات کی آیت ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھائی بھائی کہا. قرآن کریم اللہ کا پاک کلام ہے. ہر قسم کے تغیر اور تبدیلی سے پاک ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اسے اتارا. جیسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ اترا تھا اسی ہی طریقے سے آج یہ قرآن کریم موجود ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتاری تھی کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے اور اسے پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے.
اور اس کے بعد پھر اس کتاب کو، اس قرآن کریم کو پھر آگے پہنچایا جائے دوسروں تک۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو سچی کتاب تو مانتا ہے، لیکن اس کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے مسلمان کہ یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور تا قیامت تک کے لیے اب یہی کتاب ہی، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی کو اپنے عمل کے اندر لایا جائے۔ لیکن شیطان جو انسان کا اور خاص طور پہ جو مسلمان کا دشمن ہے، وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمان اسے کھولے اور اسے دیکھے، اسے پڑھے اور اسے سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اگر مسلمان قرآن کریم کو پڑھے اور اسے سمجھے تو بہت سارے مسئلے زندگی کے، بلکہ سارے مسئلے زندگی کے اسی کے حل ہی ہو جائیں، دنیا آخرت کے سارے حل ہو جائیں، صرف دنیا کے بھی نہیں، آخرت کے بھی حل ہو جائیں۔ اتنا ٹائم، اتنا وقت مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں۔ اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ سمجھ لے کہ دوسرا کلمہ پڑھنے والا مسلمان وہ میرا بھائی ہے، تو کبھی کسی مسلمان سے وہ دشمنی رکھے ہی نہیں، اس کو عداوت ہی نہ ہو، مسلمان کو اس سے نفرت ہی نہ ہو، مسلمان کو اپنے بھائی سے بغض ہی نہ ہو، کینہ نہ ہو، دل کے اندر کوئی بات ایسی نہ ہو۔ لیکن جب ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ دوسری قوم تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اپنی ہی قوم، اپنی ہی برادری اور اپنے ہی رشتہ دار، اور وہ قریبی جن کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور وہ مومن مسلمان انہی سے تعلقات کو توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن آپس میں بھائی ہیں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اگر محلے کے اندر رہتا ہے تب بھی وہ بھائی ہے، اگر وہ شہر کے اندر رہتا ہے تب بھی وہ بھائی ہے، اگر وہ ضلع کے اندر رہتا ہے تب بھی وہ بھائی ہے، اگر صوبے کے اندر رہتا ہے تب بھی وہ بھائی ہے، اگر ملک میں رہتا ہے تب بھی وہ بھائی ہے، اگر ملک سے باہر رہتا ہے تب بھی وہ بھائی ہے۔ بھائی کیوں ہے؟
فرمایا خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تم سب کا ایک ہی باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ تمہارا باپ بھی ایک ہے آدم علیہ السلام، تمہاری ماں بھی ایک ہے اماں حوا سلام اللہ علیہا۔ ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا نبی بھی ایک ہے، تم ایک ہی امت ہو، آپس کے اندر ایک ہی نبی کی ایک ہی امت ہو، اور تم سب کا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی کلام ہے تم سب کا، اور ایک ہی تمہارا بیت اللہ ہے۔ نبی بھی ایک، خدا بھی ایک، بیت اللہ بھی ایک، کتاب کلام اللہ بھی ایک، امت بھی ایک۔ تو پھر وہ چاہے کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، اگر اس کی زبان کچھ اور ہے تب بھی وہ ایک ہے، اگر تمہارا لباس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا تب بھی تم ایک ہو، اگر تمہاری شکل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی تب بھی تم ایک ہو، اگر تمہاری بولی تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی تو تب بھی تم کلمہ پڑھنے والے بھائی ہو، چاہے وہ ایک جگہ میں ایک ملک میں نہیں رہتے، چاہے کہیں کسی مقام کسی جگہ میں رہتے ہو۔ فرمایا تمہاری مثال تو یہ ہے جس طرح کہ ایک آدمی ایک انسان ہے، اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اعضاء بنا دیے ہیں، اب ان میں سے زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی ہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں۔ ایک انسان ایک آدمی ایک جسم اعضاء کئی ہو گئے، لیکن جب اس انسان کے کسی اعضاء کے اندر کسی عضو کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے تو صرف ایک عضو اس کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تکلیف آنکھ کے اندر، جسم پورا بے قرار، جسم پورا تکلیف کے اندر، اگر تکلیف ایک انگلی کے اندر تو پورے جسم کے اندر تکلیف ہے، اگر تکلیف ایک کان کے اندر تو تکلیف پورے ہی جسم کے اندر، بے قراری پورے ہی جسم کے اندر۔ فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے، اگر کہیں بھی مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا تم ایک ہو چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہے، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس ایک کو نہیں، وہ سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے یہ تکلیف میرے بھائی مسلمان مومن کی تکلیف نہیں ہے، یہ میری تکلیف ہے۔ اگر وہ تکلیف ہو کسی ہندوستان کے اندر مسلمان کو، وہ صرف ہندوستان کے مسلمان کو تکلیف نہیں، پوری دنیا کا مسلمان تڑپ جائے، اس لیے ایک ہی جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی ایک مسلمان فلسطین کے مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری دنیا کے مسلمان تڑپ جائیں، اگر کسی کشمیر کے ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پھر پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے وہ بے قرار ہو جائیں، تڑپ اٹھیں، اس لیے وہ تکلیف اس ایک کی تکلیف نہیں ہے، وہ تکلیف سب کی تکلیف ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخ المسلم، فرمایا المسلم اخ المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔
ایک بھائی ہو واقعتاً جس بھائی کے دل کے اندر اپنے بھائی کی محبت ہوگی وہ اپنے بھائی کو تکلیف کے اندر دیکھ نہیں سکتا، وہ صدمے کے اندر دیکھ نہیں سکتا، وہ بیماری کے اندر، دکھ کے اندر، غم کے اندر، مشکلات کے اندر اسے دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھائی تڑپ جاتا ہے اس لیے کہ وہ بھائی ہے۔ جس طریقے سے خون کے رشتے کو، اس انسان کو بھائی سمجھا، اسی طریقے سے کلمے والی نسبت کو جس کے ساتھ بھی ہے اس کو بھی اپنا بھائی سمجھ لے۔ وہ کسی مقام، کسی جگہ کے اوپر تھا یا ہے کسی جگہ کے اوپر بھی رہتا ہے، فرمایا وہ جدا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہیں۔ فرمایا جس طرح انسان کے کسی اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، جہاں کہیں ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ساری دنیا کے مسلمان بے قرار ہو جاتے ہیں، اور ہو جانا چاہیے کہ بے قرار ہو جائیں، کہ اس لیے کہ وہ مسلمان تکلیف کے اندر ہے۔ چہ جائے کہ مسلمان کی تکلیف کو برداشت نہ کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود مسلمان اپنے ہاتھوں سے مسلمان بھائی کو تکلیف دے، اپنے ہاتھوں سے مسلمان بھائی کو پریشان کرے، مشکلات کے اندر ڈالیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں۔ وہ سارے صحابہ تو کوئی مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، سارے صحابہ کو مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ تو کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، کوئی مکہ کا رہنے والا، کوئی مدینہ کا رہنے والا، کوئی طائف کا رہنے والا، کوئی خیبر کا رہنے والا، کوئی مکہ مدینہ سے باہر کا رہنے والا، کوئی یمن کا رہنے والا، کوئی فارس کا رہنے والا، کوئی روم کا رہنے والا، لیکن خداوند قدوس نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان کو آپس کے اندر بھائی بنا دیا تھا۔ لیکن ہے صحابی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، امام الانبیاء کا غلام ہے، کلمہ پڑھا ہے، وہی کلمہ جو ابو بکر صدیق نے پڑھا، وہی کلمہ جو حضرت عمر نے پڑھا، وہی کلمہ جو حضرت عثمان نے پڑھا، وہی کلمہ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پڑھا، وہی کلمہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے۔ لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات کے اندر دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سینے کے اوپر بھاری رکھا ہوا پتھر دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ دشمن نے، ویریوں نے، اسلام کے مخالف لوگوں نے، امام الانبیاء کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے ان کو تپتی ہوئی صحرا اور ریت کے اوپر لٹایا ہوا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق تڑپ جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو ابو بکر صدیق کے مقام کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال کا نہ کوئی خاندان ہے مکہ کے اندر، نہ کوئی قبیلہ ہے مکہ مکرمہ کے اندر، نہ کوئی خاندان ہے مکہ مکرمہ کے اندر، غلامی کی زندگی گزارتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ گھر ہے نہ در ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، شکل بھی دیکھو تو وہ بھی شکل بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رنگ کے بھی سانولے اور کالے ہیں، حضرت بلال کے چہرے کے اوپر ماتے کے بھی داغ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر دیکھو ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، حضرت عثمان ذی النورین کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، لیکن جب حضرت بلال کی باری آتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جیسا، حضرت عمر فاروق جیسا بھی کہتا ہے، جب بلال کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار ہیں، بلال ہمارے سردار ہیں۔ یہ وہ جو کہہ رہے تھے، کیوں کہہ رہے تھے؟
خاندان کی وجہ سے نہیں، کوئی خاندانی نسبت نہیں، کوئی قومی نسبت نہیں، برادری نسبت نہیں، وطن کی نسبت نہیں، یہ یہاں کے رہنے والے، وہ حبشہ کا رہنے والا، کوئی خاندانی نسبت نہیں ہے، بس صرف اگر نسبت ہے تو وہ کلمے کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، فرمایا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی وہ لوگ جو آپ کی جماعت ہے۔ جماعت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے، والذین معہ یعنی نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں بتلا رہے ہیں۔ میرے محبوب کی جماعت کو، ہر کسی کی جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیتے ہیں، ان نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سی جماعت کا ہے۔ کسی کے اوپر آپ نے سر پہ دیکھا کہ ہری پگڑی بندھی ہوئی تھی، سبز پگڑی باندھی ہوئی تھی اس نے، آپ سمجھ گئے یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں۔ کسی کے سر کے اوپر ناسی پگڑی دیکھی، آپ پہچان گئے یہ کون لوگ ہیں۔ کسی کے ہاتھوں کے اندر کنگن دیکھے، پہچان گئے یہ کون لوگ ہیں۔ کسی کے ہاتھوں کے اندر دھاگے دیکھے، پاؤں کے اندر زنجیر دیکھے، نامعلوم کیا کیا دیکھا، آپ پہچان گئے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہ جماعت کی نشانیاں ہیں۔ کسی نے کوئی لباس پہنا، کسی نے کوئی لباس پہنا، کوئی کسی طریقے کے اندر آیا، آپ پہچان گئے یہ فلاں جماعت کا ہے۔ لیکن ان کی نشانیاں علامتیں ہوا کرتی ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا ان کی پہلی نشانی میرے محبوب کی جماعت کی، میرے محبوب کے صحابہ کی، میرے محبوب کے غلاموں کی، میرے محبوب کے جان نثاروں کی، وفاداروں کی، وفا شعاروں کی، میرے محبوب کے اوپر جان چھڑکنے والے، امام الانبیاء کا ساتھ ہر مقام پہ دینے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے اوپر کٹ کر جانے والے، کٹ مرنے والے، اپنی سارا کچھ امام الانبیاء کے اشاروں کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والے۔ فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے، فرمایا کون ہے وہ؟ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں۔ کون ہیں وہ؟ کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ کافروں کے اوپر سخت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے شہر کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر اگر کوئی کافر رہتا ہے، اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے اور آپ جا کر اس کے اوپر ناراض ہو کے اس کو گھر سے نکال دیں اور یہ کہہ دیں تو کافر ہے، یہاں نہیں رہ سکتا، تم جاؤ یہاں سے، اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لو، اس کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لو، اس کے مکانوں کے اوپر قبضہ کر لو، یہ نہیں ہے کافروں کے اوپر سختی، یہ نشانی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کے محلے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے ملک کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو وہ غیر مسلم ذمہ ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی حکومت کو، اس کے قوانین کو وہ مانتا ہے، اس کے تحت ہی، قانون کے تحت ہی وہ زندگی گزارتا ہے، وہ جزیہ اور وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی جان مال کی حفاظت کرے، جو حکومت ہوگی اسلامی وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ تو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، فرمایا کافروں کے اوپر، منافقین کے اوپر سختی، ان کے
اوپر کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے نکال دو، لیکن سختی کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کی، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کی، آپ کے جان نثاروں کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، یعنی وہ راستہ، وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو امام الانبیاء کے دشمن اختیار کرتے ہیں، وہ شکل اختیار وہ نہیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، امام الانبیاء کو نہ ماننے والے جو کافر اختیار کرتے ہیں، جو طریقہ، جو رہن سہن، جو تہذیب تمدن، جو کھانا پینا، جو اٹھنا بیٹھنا، جو غمی خوشی ایک کافر کی ہوتی ہے، مسلمان وہ طریقہ اپناتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پہلی نشانی فرمایا وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، وہ کافروں کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم کلمہ بھی امام الانبیاء کا پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، امام الانبیاء کی محبت کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے معاملات کو، اپنے طور اور طریقوں کو، ہم تو جب دیکھتے ہیں وہ سارے طریقے ہمیں وہی نظر آتے ہیں جو ایک کافر کے طریقے ہیں، غمی کے اندر، خوشی کے اندر، چلنے کے اندر، اٹھنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر۔ اگر کوئی غیر مسلم کافر ہے وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے تو مسلمان بھی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، نہیں پتہ چل رہا یہ کس کے ماننے والا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے تو مسلمان ہو کر بھی وہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے، مسلمان ہو کر اس نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں، کبھی دماغ میں یہ بات لایا بھی نہیں کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہوگا، میرے نبی کا اس کے اندر طریقہ کیا ہوگا، میرے نبی نے کیسے کھایا، میرے نبی نے کیسے پیا، میرے نبی کیسے چلے، میرے نبی نے شادیاں کیسی کی، امام الانبیاء نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیسے کی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے بلکہ یہ تو دیکھیں گے فلاں کی شادی کے اندر یہ تھا تو ہم یہ کریں گے، فلاں کی شادی کے اندر یہ تھا تو ہم اس سے کچھ آگے کریں گے، فلاں کی شادی کے اندر یہ تھا تو ہم یہ کریں گے، ہم اس سے بڑھ کر کے دکھائیں گے، لیکن کبھی کسی مسلمان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی ہے، وہ یہ سمجھ لے یہ تو طریقہ مسلمان کا نہیں ہے، نبی آخر الزمان کی شریعت کا نہیں ہے، یہ تو طریقہ کافروں کا ہے، تو ہم کافروں والا طریقہ اپنا رہے ہیں، حالانکہ مومن کی پہلی نشانی کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا پہلی نشانی وہ طریقہ وہ نہیں اپنائیں گے جو کافروں والا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر شادی کے اندر جو ایک کڑا پہنا جاتا ہے وہ مسلمان کی شادی کا طریقہ نہیں ہے، وہ ایک ہندو کا طریقہ ہے، مسلمان نوجوان اب وہ طریقہ ہندو والا اپنائے گا، یہ نہیں دیکھے گا امام الانبیاء کی شریعت کے اندر کیا ہے، وہ وہی باندھ لے گا، کبھی تو کبھی شادی میں اور کبھی عام طور کے اوپر بھی وہاں ہاتھ کے اندر کڑے ڈالے ہوئے ہوں گے، اس سے پوچھ لو یہ نبی نے پہنا ہو، میرے نبی نے فرمایا ہو، میرے نبی کے صحابہ نے پہنا ہو، حضرت علی المرتضیٰ نے پہنا ہو، حضرت حسین نے پہنا ہو، حضرت حسن نے پہنا ہو، حضرت عمر نے پہنا ہو، حضرت عثمان نے پہنا ہو، یا یہ دھاگے جو گلے کے اندر ڈال لیے ہیں یا ہاتھوں کے اندر پاؤں کے اندر باندھ دیے ہیں، یہ کس صحابی نے باندھے تھے، کس نبی نے یہ باندھے تھے، یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس کا رواج ہے، یہ کس کی رسم ہے، یہ کون سی تہذیب ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے یا کافر کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے یا یہ ایک ہندو کا طریقہ ہے یا یہ یہودی کا طریقہ ہے یا نبی کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ ہم جب یہ دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یہ طریقہ تو بنیے کا تھا، یہ طریقہ تو ہندو کا تھا، یہ طریقہ تو مجوسی کا تھا، یہ طریقہ تو کسی غیر کا تھا، ہمارا تو تھا ہی نہیں۔ مومن کی پہلی نشانی فرمایا وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ ہم دیکھ لیں اپنے اندر، ہم دیکھ لیں اپنے اندر کیا وہ طریقے ہمارے اندر جو موجود ہیں، ہماری زندگی میں جو موجود ہیں وہ کافروں والے
والے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب اور آپ کی تمدن والے، آپ کی سنت والے طریقے ہمارے اندر موجود ہیں؟ جی ہے کوئی بات مسلمان میں؟ ہے کوئی بات مسلمان میں؟ یہاں سے گھر سے جنازہ اٹھائیں گے، راستے کے اندر زور سے کہتے ہوئے جائیں گے کلمہ شہادت، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی تو جنازے کے آگے چلے جائیں گے، جنازہ پیچھے ہوگا، آگے آگے وہ چل رہے ہوں گے، اور کوئی جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں لیکن ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہے، اور کوئی تو ایسے ہیں وہاں جنازے کے اندر، وہاں عیدگاہ میں پہنچ کر وہاں رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، برادری والے ہیں، لیکن دیکھا آدھے تو عیدگاہ کے اندر آ گئے، آدھے باہر جا کر کھڑے ہو گئے، ادھر سے زور سے کہہ رہا تھا کلمہ شہادت، لیکن جب عیدگاہ میں پہنچا وہاں باہر کھڑا ہو گیا۔ یہ کون سا مسلمانی طریقہ ہے؟ یہ کس کے لیے گیا تھا؟ کس کو منہ دکھانے کے لیے گیا تھا؟ اب تو تیرے دوست، تیرے رشتہ دار، تیرے بھائی، تیرے محلے والے، اب اس کے لیے تو آخری یہ سلام ہے، اس کو دینا ہے، یہ آخری سلوٹ ہے، یہ جنازہ اس کا پڑھنا، آخری سلام کرنا ہے اس کو۔ اب کے بعد چند لمحوں کے بعد یہ چہرہ چھپ جائے گا، یہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی یہ باہر کھڑا ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں کر رہا۔ اگر کسی مولوی نے جنازے کے بعد دعا نہیں کی تو فتویٰ لگا دیا کہ دیکھو مولوی دعا بھی نہیں مانگتا، لیکن آپ کتنے بڑے سادہ ہیں، مولوی نے دعا نہیں مانگی تو کافر ہو گیا، آپ جو جنازے کے بغیر باہر کھڑے ہو گئے، گندے کپڑوں کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلے، آپ کے اوپر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، جنازے کے ساتھ چلے، جنازہ نہیں پڑھا، باہر کھڑے ہیں، آپ کے اوپر کسی نے فتویٰ نہیں لگایا، ناپاک کپڑوں کے ساتھ، ناپاک جسم کے ساتھ گئے ہیں، بغیر وضو کے گئے ہیں، کسی نے آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، لیکن یہ تو بیچارہ مولوی کمزور ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، اس کے اوپر تو فتوے جلدی لگ جاتے ہیں، تیرے اوپر تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، تیرے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا، کوئی فتویٰ نہیں لگتا تیرے اوپر، تو جو کچھ بھی کرے سب جائز، اگر مولوی کچھ بھی کرے اس کے اوپر سارا اعتراض، تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں، تو جیسا لباس پہنے تو کوئی اعتراض نہیں، تو جیسے کھانا کھائے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں، تو جیسی شکل بنائے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں، تو جیسی شادی کرے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں، تو جیسے غمی اپنی پوری کرے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو جیسے اپنی خوشیاں منائے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو جیسے کپڑے پہنے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو جیسے سیر و تفریح کرے گھومے پھرے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو نماز پڑھے نہ پڑھے تیرے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اعتراض ہے تو کس کے اوپر ہے؟ اعتراض ہے تو صرف مولوی کے اوپر ہے اور کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے، نہ تیرا فتویٰ یہاں پہ لگا، اور اگر وہاں جنازہ پڑھ کے آ گئے اور گھر کے اندر آ گئے، اب تعزیت کا ٹائم آ گیا ہے، اب تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیڑیاں بھی چل رہی ہیں، سگریٹ بھی چل رہی ہے، وہاں ساتھ رکھا ہوا ہے سامان، سگریٹ کو رکھا وہیں پہ اسی وقت ہی دعا کے لیے آیا، ہاتھ اٹھا کر دیے اور کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ بے ادب انسان، دعا عبادت تھی، دعا عبادت تھی، عبادت کا مذاق اڑا رہا ہے تو ایسے جگہ میں بیٹھ کر، ایسے مقام اور ایسی حالت کے اندر بیٹھ کر تو ایک دعا کا مذاق اڑا رہا ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اس سے بہتر یہ تھا تو تعزیت کے چند جملے ہی کہہ دیتا، بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہی نہ،
شریعت کے اندر ویسے بھی یہ نہیں ہے کہ تم جاؤ اور دعا مانگو، نہیں ہے شریعت میں یہ ہے کہ وہاں جا کر بیٹھو، چند جملے کہہ دو اور اس کو کہہ دو یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ راستہ ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پہلے چلے گئے ہم نے بھی جانا ہے، یہ چند الفاظ کہنے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اور یہ الفاظ حسن و سلوک کے، ہمدردی کا اظہار کر کے اس کے ساتھ پھر اٹھ کے آ جائیں۔ لیکن وہاں پہ عجیب ہی ماحول ہوتا ہے، وہ چیزیں جو مسلمان کی نہیں تھیں، جو کافروں والی تھیں، جو ہندو والی تھی، وہ طور طریقے ہماری غمی کے اندر آ کر شامل ہو گئے، ہماری خوشی کے اندر آ کر شامل ہو گئے، ہمارے لباس میں آ کر شامل ہو گئے اور ہمارے چل چلن کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے فرمایا میرے محبوب کی صحابہ وہ جماعت، ان کی پہلی نشانی کون سی ہے؟ فرمایا وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، یعنی وہ کافروں والا طریقہ اختیار نہیں کرتے، وہ کافروں والا طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں اپنے اندر، ہم تو کافروں والا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ دلہے کو دیکھو، یہ شادی ہوتی ہے، شادی والے دن پتہ نہیں ہوتا، اگر کسی کی داڑھی ہے تو ٹھیک ہے، تب بھی کام کچھ چل جاتا ہے، اگر داڑھی نہیں ہے تو اگر مونچھیں ہیں تو تب بھی کام چل جاتا ہے۔ لیکن کوئی بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں جو بیچارے جن کے نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھیں ہوتی ہیں، اور ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی بیوٹی پارلر سے نکل کے آتے ہیں اور بیگم بھی بیوٹی پارلر سے نکل کے آتی ہے، پتہ نہیں چلتا یہ بیگم آ گئی ہے یہاں یا یہ دلہا آ گیا ہے یا دلہن آ گئی ہے، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ایک جگہ پہ، ایک مقام پہ شادی ہے، نکاح کی تقریب ہے، تقریب کے بعد بیان ہے۔ اب نکاح کی تقریب کے اندر دو دلہے لے کے آ گئے، اب جب دلہے لے کے آ گئے ہیں، اب دلہوں کو دیکھا تو دلہے کے لباس کے اندر نیچے سے اور اوپر سے دیکھا تو دوپٹہ عورتوں والا اس کے اوپر ڈالا ہوا ان کے اوپر۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تم بھول تو نہیں گئے کہ دلہن تو نہیں آ گئی یہاں پہ؟ بھول تو نہیں گئے کہ دلہن آ گئی ہو؟ کہنے لگا نہیں بابا، یہ دلہا ہے، یہ دونوں دلہے ہیں، دلہن نہیں ہے۔ کہا کہ یہ دوپٹہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کوئی پگڑی نہیں ہے، کوئی ٹوپی نہیں ہے، کچھ نہیں ان کے اوپر، یہ تو تم ان کے اوپر دوپٹے لے کر آ گئے ہو۔ آگے وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کا تو کام ہے بس نکاح پڑھا دینا، بیان کر دینا، واعظ و نصیحت کر دینا، آپ کو کیا پتہ دنیا کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اب ہم نے ان کو دوپٹہ اس لیے پہنایا ہے، جب یہ اب اپنی دلہن کے پاس جائیں گے، وہ عورت ہے یہ مرد ہے، وہ بیچاری ڈرے گی، اب ہم نے کہا ہے کہ ان کے اوپر بھی دوپٹے پہنا دو، جب یہ ان کے پاس جائیں گے وہ عورت سمجھ جائے گی، ڈر مر نکل جائے گا، وہ بھی سمجھیں گے جیسے ہم ہیں عورتیں یہ بھی ویسے ہیں۔ ہم نے دلہن کا ڈر ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ جی یہ ایسے ہوتا ہے۔ آج کل کو رومال بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ گلے کے اندر ڈالتے ہیں، عورتیں بھی وہی ڈالتے ہیں، مرد بھی وہی ڈالتے ہیں۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان کا طریقہ تو نہیں ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ کئی جگہوں کے اندر آج کل تو حال میں دلہا اور دلہن کو لے جاتے ہیں، کئی چیزوں سے جان چھوٹ گئی اور کئی زیادہ ہو گئی ہیں، کچھ رسومات سے جان چھوٹ گئی، کچھ رسومات زیادہ ہو گئی ہیں۔ پہلے جب گھر سے دلہن لینے کے لیے جاتے تھے نا تو دروازے کے اوپر ایک ٹکلی رکھتے تھے، مٹی کی بنی ہوئی، وہ مٹکا ہوتا ہے نا، مٹکا، وہ مٹکے کے اوپر جو رکھتے ہیں وہ ڈھکن سا، وہ ٹکلی سی وہ دروازے کے اوپر رکھتے ہیں، اور دلہا کو پہلے بولتے تھے کہ پہلے اس کو توڑ اور پھر آگے جا۔ جی پہلے اس کو توڑ پھر آگے جا، اگر تو نے اس کو توڑ لیا تو پھر بات بنے گی، پھر تو ہم سمجھیں گے تو واقعتاً دلہا ہے۔ جی اب اس کا زور دلہے کا لگا رہے اس ٹکی کے اوپر کہ پہلے بھئی اس کو تو توڑ دے۔ اب یہ مسلمانوں کا رواج ہے یا ہندوؤں کا ہے؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں، سہرا باندھا ہوا ہے، اور اس بیچارے دلہے کو اس کے اوپر اتنا لاد دیتے ہیں وزن، نہ وہ چل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ خوشی والے دن، وہ اس دن تو جس دن نکاح ہونا ہوتا ہے وہ بیچارہ اس دن بہت ہی پریشان ہوتا ہے کہ جو اس کے سر کے اوپر وزن رکھتے ہیں نا،
جی وہ جو اس کے اوپر ہار ڈالتے ہیں اور صحرا پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے، اور اس بیچاری گردن ایسے جھکی ہوتی ہے، شاید میرے خیال میں اس نے کبھی زندگی میں اتنا وزن نہیں اٹھایا ہوگا جس نے اس دن نکاح والے دن اس نے اٹھانا ہوتا ہے، اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ صحرا باندھنا یہ ایمان اسلام مسلمان کی علامت ہے یا یہ ہندو کی ہے؟ صحابہ کی نشانی، میرے محبوب کی جماعت کی نشانی، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، وہ کافروں کا طریقہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اور ہم نے سارے طریقے وہی اختیار کر لیے ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے نہیں تھے، ہم نے سارے وہی طریقے اختیار کر لیے ہیں، چاہے وہ شادی کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، کھانے کا ہو، پینے کا ہو، رہن سہن کا ہو، نامعلوم کوئی بھی چیزیں، کوئی بھی معاملات ہوں، ہم نے سارے وہی طریقے اختیار کر لیے جو ہندو کے ہیں، وہی رسم و رواج، وہی چیزیں آ گئیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں اور کبھی ہم نے دیکھا نہیں، کبھی ہم نے معلومات بھی نہیں کی، کبھی ہم نے پوچھا تک بھی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی مرضی سے جو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس صحیح ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ مسلمان یہاں مرضی کرنے کے لیے نہیں آیا، یہاں مرضی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ جو یہاں مرضی کرے گا آگے اس کی نہیں چلے گی، جو یہاں اپنی مرضی کرے گا ہر چیز میں آگے اس کی نہیں چلے گی۔ جس نے یہاں اپنی مرضی کو ختم کر دیا، اللہ اللہ کے رسول کی چاہت کو دیکھا کہ اللہ اللہ کے رسول کی چاہت اس کے اندر کیا ہے، اللہ کے رسول کی اس کے اندر مرضی کیا ہے، آگے اس کی مرضی چلے گی۔ جو یہاں پر گناہ کر کے ہنسا وہ روتا ہوا جہنم کے اندر جائے گا، جو یہاں نیکی کر کے رویا وہ کل قیامت میں ہنستا ہوا جنت میں جائے گا۔ ہاں معاملہ ایسا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آزاد ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے اندر آپ آزاد نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اب ہم قید کے اندر آ گئے، اب ہماری مرضی ختم ہو گئی ہے۔ ہماری مرضی کیا ہو گئی ہے؟ ہماری مرضی ختم ہو گئی ہے، اب ہماری نہیں چلے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی مرضی کیا ہے۔ تو پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی جماعت کی بیان فرمائی، وہ کافروں کے اوپر کیا ہے؟ سخت ہیں، اور آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر ایک ہیں۔ اب ہم دیکھیں، ہم تو کافروں کے لیے نرم ہو گئے اور اپنوں کے لیے ہم سخت ہو گئے ہیں۔ کافروں کے لیے نرم ہو گئے، نرم رویہ اختیار ہم نے کر لیا ہے اپنا، اور اپنوں کے لیے ہم سخت ہو گئے ہیں۔ کافر کا ہر طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے، اپنے لیے ہم نے اسے سمجھا کہ یہ سارا کچھ صحیح ہے۔ فرمایا ان کا طریقہ اپنانا نہیں چاہیے تھا۔ اور مسلمان ہم آپس کے اندر محبت اور پیار کرتے، لیکن جہاں دشمنی کرنی تھی ہم نے وہاں پہ پیار کر لیا ہے، جہاں پیار کرنا تھا ہم نے وہاں پہ دشمنی کر لی ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، آپس کے اندر شیر و شکر، نرم دل، آپس کے اندر ان کا پیار۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آپس میں مسلمان کا آپس کے اندر ویر ہے، بھائی بھائی کی آپس کے اندر دشمنی ہے، بھائی بہن کی آپس کے اندر دشمنی ہے، مسلمان محلے والے کی، پڑوسی کی آپس کے اندر دشمنی ہے، باپ اور بیٹے کی آپس کے اندر دشمنی ہے، کلمہ پڑھنے والے کی آپس کے اندر دشمنی ہے، حالانکہ انہوں نے تو ایک ہونا تھا۔ رحماء بینہم،
اسے پتہ نہیں ہے یہ دشمنی کر کے بیٹھا ہے باپ کے ساتھ، یہ دشمنی کر کے بیٹھا ہے باپ کے ساتھ، یہ بھائی کے ساتھ، یہ محلے والے کے ساتھ، یہ اپنی والدہ کے ساتھ، یہ اپنی بہن کے ساتھ، یہ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے محلے والے کے ساتھ، اپنے قریبی کے ساتھ، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ساتھ، حالانکہ اس سے اس نے محبت کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ میرے محبوب کے صحابہ کی دوسری نشانی رحماء بینہم، یہ تو بھائی تھا کلمے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑوس میں بھائی رہتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا یہاں پہ تو فلسطین والوں کو کیسے پوچھے گا؟ یہاں بھائی بھائی کو نہیں پوچھ رہا، یہ تکلیف کے اندر، یہ غربت کے اندر، یہ مفلسی کے اندر، یہ فقر کے اندر، یہ بیماری کے اندر، تو جب یہاں بھائی اوپر اور نیچے ایک منزل ایک دوسری منزل کو نہیں پوچھ رہا تو وہ کشمیر میں کیسے جائے گا پوچھنے کے لیے؟ وہ ہندوستان کے اندر کیسے جائے گا پوچھنے کے لیے؟ جو یہاں بھائی کو تکلیف کے اندر دیکھ کر اس کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، یہ اپنے بچوں کی خوشی کے اندر اس کو بھائی کے بچے روتے ہوئے نظر نہیں آتے، یہ اپنے بچوں کی خوشی کے اندر، بیوی کی خوشی کے اندر اس کو دوسری اپنی بھابھی وہ بھائی کی گھر والی سے روتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ مفلسی نظر نہیں آتی، وہ غربت اسے نظر نہیں آتی۔ اس کے اعلیٰ اسکول کے اندر بچے پڑھتے ہیں جہاں ہزاروں روپے کی فیس ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کا پوچھتا نہیں ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اس کے بھائی کے وجود کے اوپر پھٹا ہوا لباس ہے، لیکن رحماء بینہم جو نشانی تھی، تڑپ جانا چاہیے تھا اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، لیکن وہ بھائی کے اندر نہیں رہی۔ باپ دکھ کے اندر ہے لیکن بھائی بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ماں دکھ کے اندر ہے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بہن دکھ کے اندر ہے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، محلے والا دکھ کے اندر ہے، قریبی محلے والے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حالانکہ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کا بھائی ہے۔ جہاں یہاں قریب والے کے حقوق نہیں سمجھ رہا تو دور والوں کا حق کیسے سمجھے گا؟ میرے بھائی خیال کر لے، یہ محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام، وہ جان نثار، انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے سمجھا تھا؟ حالانکہ وہ قریب کے نہیں تھے، وہ دور سے آئے تھے، کوئی کہیں سے آیا تھا، کوئی کہیں سے آیا تھا، کوئی روم سے آیا تھا، کوئی فارس سے آیا تھا، کوئی حبشے سے آیا تھا، کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی مکہ مکرمہ کا تھا، کوئی مدینہ منورہ کا تھا، کوئی طائف کا تھا، کوئی کس طرح کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی خاندان کا، کوئی کسی زبان کا، لیکن جب ان کو ایک ہی کلمے کے اندر ایک ہی جھنڈے کے نیچے آ گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ آپس کے اندر ایسے بھائی بھائی بن گئے۔ اتنی محبت سگے بھائیوں کے اندر بھی نہیں ہوتی جتنا کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کے اندر آپس میں محبت ہو گئی۔ آج اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے جو آج ہم ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے؟ یہ صرف دنیا کی محبت ہے، بس دنیا کی محبت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں یہ دنیا بس میرے پاس آنی چاہیے، میں ہی سب سے بڑا امیر ہو جاؤں، میرا بھائی کا مال ہے تب بھی میرا زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے پرایا ہے غیر ہے، کسی کو تکلیف ہوگی۔ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ ہمارے اوپر عذاب آیا، یہ اختلاف آئے ہمارے اوپر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آئیں، ہمارے ہنستے بستے گھر ہمیں اجڑے ہوئے نظر آتے ہیں، دولت کے انبار ہیں گھر کے اندر، بینک بیلنس ہے گھر کے اندر، بینک بیلنس ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی گھر میں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ ہمیں دل اپنا اپنا اجنبی لگتا ہے، اوپرا لگتا ہے، دل میں سکون نہیں، رات کو سکون نہیں، کاروبار میں سکون نہیں، آنے گانے کے اندر سکون نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی
یہی ہے، نہ ہمارے وجود کے اندر اسلام ہے، نہ ہمارے گھر کے اندر اسلام ہے، نہ ہمارے طور طریقے میں اسلام ہے، نہ ہماری اولاد میں اسلام ہے۔ پہلے یہی گھر ہوا کرتے تھے، ماں بھی نماز پڑھتی تھی، بیٹی بھی نماز پڑھتی تھی، شوہر بھی نماز پڑھتا تھا، قرآن کریم کھلتا تھا، صبح کو بھی کھلتا تھا، شام کو بھی کھلتا تھا، ہر وقت پتہ ہوتا تھا، مصلی بچھا ہوا ہوتا تھا، اللہ کی یاد ہوتی تھی، اللہ کو یاد کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے دکھ کے اندر، غم کے اندر شریک ہوا کرتے تھے۔ یہی 10 بھائی تھے، جب ان کی محبت آپس میں تھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن جب دنیا کی محبت آ گئی ہے، اب اس محبت دنیا کے پیچھے ساری محبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب وہی گھر دولت موجود ہے لیکن سکون نہیں ہے، گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن دل کے اندر سکون نہیں ہے۔ روشنیاں ہیں، یہ روشنیاں گھر کے اندر کئی قسم کے فانوس لگے ہوئے ہیں، روشنیاں کئی قسم کلر کے بلب لگے ہوئے ہیں، ہر کمرے کے اندر کلر علیحدہ ہے، ہر جگہ کے اندر علیحدہ ہے، گھر بڑا ہے، وہ ٹی وی لانچ بہت بڑا ہے، لیکن سکون گھر کے اندر نہیں ہے۔ گھر ان سے روشن نہیں ہوتے، یہ کمکمے لگا لو، گھر ان چیزوں سے نہیں روشن ہوتے۔ میرے محبوب نے فرمایا نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو روشن کرو۔ اللہ کے رسول کس چیز سے؟ فرمایا یہ لائٹیں لگا لیں روشن ہو جائیں گے، چراغ جلیں گے، کئی قسم کے فانوس لگا لیں روشن ہو جائیں گے، نانا، فرمایا روشن ہوں گے گھر نماز کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن والی دولت چلی گئی، سجدہ چلا گیا۔ مسلمان پہلے سنت، نوجوان گھر کے اندر پہلے سنت پڑھ کے آتا تھا، فرض آ کر نماز یہاں پہ پڑھتا تھا، پھر یہاں سے جا کر وہاں سنت، پھر جا کر گھر میں پڑھا کرتا تھا۔ لیکن آج مسلمان نماز فرض ہی نہیں پڑھتا تو سنت گھر میں کہاں سے پڑھے گا؟ کس طریقے سے پڑھے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا صبح کی سنتیں جو ہیں، جو انسان گھر کے اندر پڑھے گا اور پڑھ کر پھر آ کر مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ آ کر ادا کرے گا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اس نے اگر زندگی میں اپنا یہ عمل دہرا دیا، یہ کرتا رہا، ہمیشہ سنت گھر کے اندر پڑھتا رہا، تو سب سے پہلا انعام رب کی طرف سے اسے آئے گا کہ اس کے گھر کے اندر لڑائی اور جھگڑا ختم ہو جائے گا، یہ بے سکونی ختم ہو جائے گی، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے، نزاعات ختم ہو جائیں گے۔ ہم سنتے کیا گھر کے اندر پڑھیں، فرض نماز کیا گھر کے اندر پڑھیں، ہم تو 12 بجے تک سوئے ہوئے ہیں، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شوہر اٹھ گیا تو بیوی کو نہیں اٹھاتا، بیوی شوہر اٹھ گئے تو اولاد کے نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں یہ بیچارہ تو ابھی موبائل چلا چلا کے 5 بجے تو سویا ہے، اس کو کیسے اٹھائیں۔ گھر والا اگر آئے گا، باپ آئے گا نماز کے لیے تو آہستہ سے دروازہ کھولے گا، بیوی جاگ نہ جائے اور بیٹوں کو پتہ نہ چل جائے، بیٹیاں بیچاری ساری رات ٹی وی دیکھتی ہیں، ان کو پتہ نہ چلے یہ موبائل استعمال کرتی ہیں۔ آج کل آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس دھندے کے اندر امت کو لگا دیا ہے، یہ کون سی آن لائن پڑھائیاں ہیں، یہ تو بدماشی کے اندر، عریانی اور فحاشی کے اندر امت کو لگا دیا ہے۔ یہ حقیقت میں ایک چال ہے دشمن کی جو چل گیا، جس کے اندر وہ کامیاب ہو گیا، اور ہم اپنے گھروں کو اجاڑنے کے اندر اور اپنی اولادوں کو نافرمانی کے اندر ہم لے کر چلے گئے۔ آج جس گھر کے اندر جتنے موبائل زیادہ استعمال ہوں گے اتنی لڑائی زیادہ ہوگی، اتنی نفرتیں زیادہ ہوں گی، اتنی غربت زیادہ آئے گی، اتنی بے برکتی زیادہ آئے گی۔ جتنا یہ زیادہ استعمال ہوگا اتنے فسادات زیادہ ہوں گے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، بیٹا بھائی کو، بھائی اولاد کو، اور ایک دوسرے کو رشتہ دار کو، یہاں تک کہ بہن بھائی کو بھی برداشت نہیں کرے گا، بیٹی ماں کو بھی برداشت نہیں کرے گی، اور شوہر اپنی بیوی کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ جہاں یہ فساد نہیں ہوگا وہ گھر سکون کے اندر ہوگا۔ آج دیکھو کون سا ایسا گھر ہے جو اس چیز سے بچا ہوا ہے؟ نہیں، جس کا کوئی کام بھی نہیں ہے، بیٹی اس کا کیا کام ہے، اس کی کون سی کوئی فیکٹریاں ہیں، اس کے کون سے کوئی مسئلے ہیں، کون سے اس کے کوئی وہاں سے کوئی معاملات ہیں، کوئی کاروبار تجارت چل رہی ہے، باپ کے پاس 1500 روپے والا موبائل ہے، لیکن بیٹی جس کا کوئی کام بھی نہیں ہے، اس نے صرف جانا ہے
اسکول کے اندر کالج میں واپس آ جانا ہے، اس کے پاس تو 80,000 والا 1 لاکھ والا موبائل ہے۔ یہ کس نے تباہ کیا اپنے گھر کو؟ یہ گھر کو جلایا، یہ اپنے ہی چراغ سے یہ گھر جل رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے جل رہا ہے، یہ تباہی ہو رہی ہے۔ یہاں جہاں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے موبائل خود لے کے دے گا، وہاں آئے گا پھر ہمارے پاس مولوی صاحب تعویذ لکھ کے دے دو، وہاں یہ 5 روپے والا تعویذ کوئی کام نہیں کرے گا۔ وہ موبائل اتنا کام کر گیا، اتنا کام کر گیا، اتنا کام کر گیا، وہاں تیری محبت بھی کام نہیں کرے گی۔ یہ موبائل جب سے آیا ہے تیری بیٹی نافرمان ہو گئی، میری بیٹی نافرمان ہو گئی، مسلمان کی بیٹی نافرمان ہو گئی، نوجوان نافرمان ہو گیا۔ وہ مطالبہ کر کے بیٹھا ہے یہاں شادی کرو گے تو کروں گا، نہیں تو مر جاؤں گا، نہر قریب ہے پھندا لگا لوں گا۔ بیٹی کہہ رہی ہے یہیں پہ کروں گی، کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اسے اپنے نفع کا پتہ نہیں، اسے اپنے نقصان کا پتہ نہیں، وہ نہیں جانتے وقتی جذبات ہیں، لیکن خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر دیا ہے، اپنے گھر کے اندر آگ لگا دی ہے۔ فرمایا رحماء بینہم، سوچنا تھا مسلمان کو، مسلمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ خداوند قدوس نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ ایمان والو آگ سے، اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ آگ سے۔ صرف اپنا نہیں، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اے انسان اتنی خوبصورتی چہرے کے ساتھ جہنم میں جائے، یہ کتنی بڑے دکھ کی بات ہے۔ توبہ کا وقت ہے، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، غلطیوں کا ازالہ کر لو، معافی مانگ لو، اپنے گھروں کو آباد کر دو، یہ غیروں کی نشانیاں، غیرتوں کی علامتیں یہ ساری ختم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنی زندگی میں لے کر آؤ، مسلمان اپنے گھر کے اندر لے کر آئے، پھر دیکھ یہ گھر بھی خوشحال، یہ محلہ بھی خوشحال، یہ شہر بھی خوشحال، یہ ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ یہ ہنستے ہوئے بستے ہوئے گھر، کبھی یہ اس انداز میں اختلافات نظر نہیں آئے گے۔ اگر نہیں تو پھر دیکھ لینا، بیٹی پٹے گی فلسطین میں تو کچھ نہیں کر سکے گا، بہن روئے گی کشمیر میں تو کچھ نہیں کر سکے گا، وہاں عزت بہن کی لٹے گی برما کے اندر تو کچھ نہیں کر سکے گا، نامعلوم کہاں کہاں تیری عزتیں لٹیں گی، پامال ہوں گی مسلمان کلمہ پڑھنے والی، وہ بہنیں آواز دیں گی، ان کی آوازیں جا کر صحرا کے اندر پہاڑوں کے اندر جا کر ٹکرائیں گی، ان کی صدا کے اوپر کوئی لبیک کہنے والا نہ محمد بن قاسم نظر آئے گا، نہ کوئی جعفر طیار نظر آئے گا، نہ عبداللہ بن عمر نظر آئے گا، نہ امیر معاویہ نظر آئے گا، نہ کوئی نظر آئے گا، نہ کوئی نظر آئے گا، کوئی نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم جو 18 سال کا نوجوان، جو ایک عورت کے کہنے کے اوپر، آواز کے اوپر، جو وہاں سے عرب سے جس نے سفر شروع کیا تھا تیرے یہاں پہنچا تھا، جس کے پہنچنے کی وجہ سے آج اس سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں، یہ محمد بن قاسم کے آنے کی وجہ سے یہ لقب اسے ملا تھا، لیکن وہی باب الاسلام آج کس چیز کے اندر جل رہا ہے نامعلوم۔ جو اسلام کا دروازہ تھا آج وہ دروازے بند ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے سوچ لے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اگر اس راستے کے اوپر چلے گا تو شاید تیرے اوپر رحم کیا جائے، اگر راستہ چھوڑ دے گا تو کوئی مہربانی نہیں ہوگی، کوئی مہربانی نہیں ہوگی، کوئی مہربانی نہیں ہوگی۔ ہے یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، یہ بات ہے، یہ حقیقت ہے جو کہی جا رہی ہے، جو بتا رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے سب کچھ اپنا تباہ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ اجڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں دعائیں کہ یا اللہ اب ایسا کر دے، ایسا کر دے، ایسا کر دے۔ یہ دعائیں آوازیں ٹکرا ٹکرا کر واپس آ جائیں گی، واپس آ جائیں گی۔ خداوند قدوس تو فرمائیں کہ دعائیں تو مانگتا ہے، لمبے تیرے ہاتھ آسمانوں کی طرف دیکھنا، تو اپنے وجود کو دیکھ،
کس چیز سے یہ پلا ہے، اپنے لباس کو دیکھ یہ کیسا پہنا ہوا ہے، اور اپنے کھانے کو دیکھ تیرے پیٹ کے اندر ہے کیا، لمبی لمبی دعائیں تو مانگتا ہے، آسمان کی طرف تو دیکھتا ہے، یہ جو کچھ تو کر کے ایسے تو پہلے دیکھ، اپنے لباس کو دیکھ، اپنی خوراک کو دیکھ، اپنی شکل کو دیکھ، اپنے طور طریقے کو دیکھ، تیرے طور طریقہ کون سا ہے، اور پھر تو دعائیں مانگتا ہے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر۔ فرمایا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا، آج دیکھو عمریں گزر گئی ہیں، عمریں گزر گئی ہیں دعائیں مانگتے مانگتے، لیکن جواب آج تک نہیں آیا۔ لیکن ہو مسلمان اور ادھر سے دعا مانگے، خداوند قدوس کی طرف سے مدد نہ آئے، بدر میں مانگا اسی وقت مدد آئی، احد میں مانگا اسی وقت مدد آئی، خیبر کے اندر مانگا اسی وقت مدد آئی ہے، حنین کے اندر مانگا اسی کے اندر وقت مدد آئی ہے۔ وہی رب آج زندہ ہے، وہ یہ کہتا ہے هو الحی، میں آج بھی موجود ہوں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، وہ رب آج بھی موجود ہے، وہ فرشتے آج بھی موجود ہیں، وہی مدد آ سکتی ہے، لیکن طریقہ وہی اختیار کرنا ہوگا، صحابہ والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا، امام الانبیاء کے اس تہذیب والا، جو صحابہ کرام کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اشداء علی الکفار، وہ بھائی تھے، کافروں کے اوپر سخت تھے، آپس کے اندر مہربان تھے۔ جب تک اس راستے کے اوپر ہم نہیں چلیں گے اس وقت تک ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔